الیکشن کمیشن کی طرف سے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ نہیں، پی ڈی ایم کا حلیف بن چکا ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید فوجی افسران کی کراچی میں نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کی شرکت۔ شہید پائلٹ میجر سعید احمد لاڑکانہ میں آبائی گاؤں سجاول تینیوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نائک مدثر فیاض کا جسد خاکی شکر گڑھ میں آبائی گاؤں پہنچا دیا گیا۔ کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسر اور جوان بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ثابت ہو گئی۔ عمران خان ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اس فتنے کے خاتمے کے لیے تمام جماعتیں اپنا کردار ادا کریں۔ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہا تھا، اس نے معیشت، معاشرہ اور سیاست تباہ کر دی۔ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے پاکستان کو ڈبو دیا گیا۔ ثاقب نثار عمران خان کے ساتھ مل کر ظلم کر کے چلے گئے۔ وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ایکشن ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلقہ تمام افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ پی ڈی ایم اجلاس میں سیاسی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے نے عمران خان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ان کے 2010 کے موقف کی تصدیق کر دی۔ عمران خان یہود سمیت عالمی قوتوں کا ایجنٹ ہے، انہی سے پیسے لے کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ حکومت فوری اسے تاحیات نااہل کرے اور اس کی پارٹی پر پابندی لگائے۔ حکومت ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھیجے گی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ڈکلیریشن برقرار رکھا تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے ایک آئینی ادارے نے عمران خان کو چور اور جعل ساز ڈکلیئر کیا، معاملہ وفاق کے پاس آیا تو قانون پر عمل کریں گے۔ کورونا کا پھیلاؤ تیز، مہلک وائرس سے ایک دن میں 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹے میں 800 نئے مثبت کیسز سامنے آ گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 3.8% رہی۔ 160 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، اب حجر اسود کو بوسہ دینے کی اجازت دے دی گئی۔ خانہ کعبہ کے گرد کورونا کے لیے عارضی حفاظتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا۔ 2.5 سال بعد رکاوٹیں ہٹنے پر اب زائرین حجر اسود اور خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا سکیں گے۔ زائرین حتیم میں نوافل بھی ادا کر سکیں گے۔ اے این ایف کی پاک افغان بارڈر چمن پر کارروائی، افغان باشندے سے 3 کلوگرام آئس برآمد۔ ملزم منشیات افغانستان سے پاکستان سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ، امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی چینی وارننگ کے باوجود تائیوان پہنچ گئیں۔ نینسی پیلوسی کہتی ہیں دورہ تائیوان جمہوریت کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت کا عکاس ہے۔ چین کا دورے پر سخت رد عمل، احتجاج کرتے ہوئے امریکی سفیر کو طلب کر لیا۔ تائیوان میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دے دی۔ روس چین کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ مونسون کا چوتھا سپیل، مختلف شہروں میں 15 اگست تک وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی۔ دریائے راوی میں ممکنہ سیلاب کے بھی خطرات، افسران صرف خط و خطابت تک محدود۔ دریا کنارے آباد خانہ بدوشوں کو محفوظ مقام پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ کامن ویلتھ گیمز میں آسٹریلوی ایتھلیٹس کے چرچے، 84 میڈلز اپنے نام کر لیے۔ انگلینڈ کا 71 میڈلز کے ساتھ دوسرا نمبر، نیوزی لینڈ کی 25 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ پاکستان ابھی تک ایک بھی میڈل نہ جیت سکا۔ ورلڈ کپ T20 کے بعد پاکستان اور بھارت کی ٹیمز پہلی بار 28 اگست کو دبئی میں ایشیا کپ T20 میں آمنے سامنے ہوں گی۔ ایشیا کپ T20 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ایونٹ UAE میں 27 اگست سے 11 ستمبر تک جاری رہے گا۔